نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت سے متعلق کل میں بیان کر چکا تھا۔ آج جو اس آیت مبارکہ کا جو یہ حصہ ہے کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات، اس کی رہنائیاں صرف یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہ میں نہیں، یہ اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کا ظاہر تمہیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو اندر کا حصہ ہے، میرا رب جس نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، وہ فرماتا ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ فساد سے بھرپور ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر انسان دنیا کی رنگینیوں سے کبھی بھی ہرگز دھوکہ نہ کھائے، اس ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اور اسی بات کی ترغیب دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا۔ آج اولاد کے باپ کام آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کہاں باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور فرمایا کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتا۔ قیام دنیا میں دے سکتا ہے، باپ چلا جائے دنیا میں وہ اس کے ایصال ثواب کرے، اس کی قبر میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن قیامت کے دن محشر کے میدان نہ باپ اپنے بچے کو کوئی فائدہ دے سکے گا، نہ بچہ اپنے باپ کو کوئی فائدہ دے سکے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں بتایا۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لہٰذا تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو، اس دنیا کو ترجیح نہ دو بلکہ آخرت کو ترجیح دو۔ اب میں آپ کے سامنے احیاء العلوم میں یہ جو اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے اور ہمیں ایک صحیح پیغام نکال کر کس انداز سے دیتے ہیں، آپ اس پیغام کو اس انداز سے سنیے گا کہ کوئی ہم دنیا سے جانے والے ہیں اور کوئی ہمیں نصیحت کس انداز میں کرتا ہے۔ اس بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کس خوبصورتی کے ساتھ لکھا، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں وہ الفاظ ہی جو جس انداز سے وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں وہ سنیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگوں، وہ فرماتے ہیں اس فرصت کے وقت نیک عمل کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر مت بھولو اور امیدوں پر پھولے مت سماؤ، اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کے تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے
جیسے دلہن سجتی ہے، جیسے دولہے کے لیے دلہن کیسی ہوتی ہے، اب اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ کہا دنیا تمہارے سامنے ایسے آتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا دنیا نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام دنیا ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، جس نے اس کائنات کو بنایا اس رب نے اس دنیا کی مذمت کی۔ اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی، اپنے مال کا حساب کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ موت کا وہ جب انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے بستر پر، نزا کا عالم ہوتا ہے، یہ اس نزا کی کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ کہا کہ اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب اس کے بھائیوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے بات کر، وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا۔ اس کو کہا جاتا ہے تیرے پڑوسیوں کو پہچان جن سے تو باتیں کرتا تھا، اب وہ پڑوسیوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، کیا رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا۔ زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ جس وقت بندہ مر چکا ہے، اب اس کو کہا جاتا ہے اے آنکھیں کھول، یہ دیکھ تیرا پھولا بیٹا کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھ تیرا پھولا بھائی ہے، لیکن اب اسے کلام کرنے سے روک دیا گیا۔ بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے اب آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تیرے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تیرا کفن لاتے ہیں، تمہیں غسل دے کر پھر کفن پہناتے ہیں۔ اب جو تیری عیادت کرنے والے جو تیری بیماری پر آئے تھے، اب وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے دنیا میں حسد کرنے والے وہ بھی آرام پاتے ہیں۔ اب کس سے حسد کریں، بندہ تو مر گیا۔ کہتے ہیں حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔ گھر والے اب تو دفنا کر ان کی ساری توجہ جو تو نے ساری زندگی دنیا کے لیے کوشش کی تھی، مال جمع کیا تھا، اب گھر والوں کی ساری توجہ مال کی طرف ہو جاتی ہے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج مجھے میرے بھتیجے نے کچھ پڑھا تھا تو وہ مجھے ایک بات بتائی، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت۔ وہاں اس نے ایک تحریر پڑھی کہ ایک بندے کے پاس اللہ نے اسے بڑا مال و دولت دیا، اتنا مال اس کے پاس کہ اب اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایسی کیا نصیحت کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے مال کو ضائع نہ کر دے، کہیں میرے مال کو عیش و عشرت میں نہ اڑا دے۔ کیونکہ یہ قبرستان میں ہی میں نے آج وہ بائک پر ہم تھے تو اس نے مجھے یہ سنا رہا تھا، تو اس تحریر میں لکھنے والے نے بڑا سبق آموز پیغام دے دیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو کیا پیغام ایسا دے کر جاؤں کہ یہ دولت کو اللہ کی راہ میں لگائے اور میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا سیدھی راہ پر چلے، ایسا کیا پیغام دوں۔ تو ایسے والدین بھی ہوا کرتے تھے جو سوچا کرتے تھے۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ موزہ جو میں پہنتا ہوں نا، یہ موزہ بدبودار موزہ، جب میں مروں نا تو اس کو تو نے دھو کر مجھے دوبارہ پہنا دینا ہے، یعنی میری لاش جب پڑی ہوئی ہو تو یہ موزہ مجھے دوبارہ پہنانا ہے، اور اس کے لیے علماء سے پوچھ لینا۔ اب بچے نے کہا صحیح، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس موزے میں پیغام کیا ملے گا آگے سنیں۔ اب اس کے باپ کی تدفین سے پہلے اس بچے نے موزہ پہنانے کے لیے علماء سے رجوع کیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں پہنا سکتے۔ اب علماء نے اسے منع کیا کہ یہ موزہ نہیں پہنایا جا سکتا اسے، تو اس نے کہا، پھر بھی ضد کی کہ میرے باپ کی وصیت تھی کہ اس نے کہا تھا شاید اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہ یہ موزہ پہنانے کے لیے کہا تھا، اس موزے سے وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اب
اب علماء کا پورا ایک پینل بیٹھ گیا کہ اب وصیت کی ہے تو کیا یہ بیٹا چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی اس وصیت کو ہی پورا کر دے کہ یہ موزہ پہنانے کے لیے کہا تھا. لیکن علماء کا سارا پینل بیٹھتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موزہ نہیں پہنا سکتے کیونکہ صرف کفن پہنانے کا حکم ہے، موزہ نہیں پہنا سکتے. تو اتنے میں اس مرنے والے کا ایک دوست آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اور اس کو ایک رکا لکھ کر دیا تھا کہ جب مجھے موزہ پہنانے پر بحث ہو رہی ہو تو اس وقت یہ کاغذ میرے بیٹے کو دے دینا. تو اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے دیکھ، ساری زندگی میں نے سب کچھ کمایا، اب میری حیثیت دیکھ کہ میں کچھ بھی قبر میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، ایک بدبودار موزے بھی اپنی قبر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو یاد رکھنا کہ میری اس دولت کو میرے مرنے کے بعد تو اسے اللہ کی راہ میں لگانا، ان کو ایسے کاموں میں نہ لگانا کہ میرے قبر میں مجھے عذاب ملے کہ ساری زندگی تو میں اس دولت کو جمع کرتا رہا. تو یہ ایک پیغام ایک باپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دے گیا، اور وہ پیغام کتنی دل پہ چوٹ لگ گئی کہ بیٹے کو بھی پتہ چل گیا کہ موت کے بعد انسان ایک بدبودار موزہ بھی اپنی قبر میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر یہ دولت کہاں سے لے کے جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت پہچاننے، اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں تم سنو گے. اگر تم صبر کرتے رہے اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی. تمہاری زندگی میں کئی معاملات میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اس آیت میں یہ بتایا گیا. اے مومنو، یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں خوش رہو گے، تمہیں دنیا میں تکلیف ملے گی، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. جان سے بھی، مال کے کئی معاملات میں تم تکلیفیں دیکھو گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کہا برداشت کرنا ہوگا. بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بہت سی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی، یہ سب کا سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا. لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا. اور اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ ان تمام مصیبت، پریشانی، بیماری پر تیار رہنے کا رزلٹ وہ بھی بتا دیا، حل بتا دیا. حل یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رضا کو رکھنا سامنے، اور اس مصیبت پر، پریشانی پر، بیماری پر تم ثواب کو سامنے رکھنا کہ مجھے میرا رب ثواب کتنا دے گا. اگر مصیبت ملی ہے تو کیا ہوا، میں صبر کر لوں، مجھے ثواب کتنا ملے گا. کہا یہ 3 کام تم کر لو گے تو تمہیں سارے امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ امتحان سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا اور تم میں دیکھا جائے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے. اور دینی معاملات میں کیا ہوگا، یہ تو دنیا کا بھی بتا دیا اور دینی معاملات کا بھی بتایا. دینی معاملات میں تمہیں مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان تینوں سے بہت تکلیف دین کے معاملے میں پہنچے گی. لہٰذا ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے نہایت بہتر رہے گا. اور یہ کام قرآن نے کہا کون کر سکتا ہے؟ کہا یہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر ہمت ہو، اور یہ بڑی ہمت کے کام ہے. اللہ ہمیں بھی وہ صبر اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمیں دنیا ہماری بہترین، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں اجر عطا فرمائے اور صبر کی صحیح دولت عطا فرمائے. آگے کل ہم سنیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنا
مولا کریم سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں مولا کریم دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کی محبت، اپنی قبر کی فکر عطا فرما۔ آخرت کے لیے مولا کریم جس طرح آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کریں۔ رب کریم ہمیں اپنی مولا کریم یہ زندگی کی جو نعمت، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں آخرت کے لیے تو نے ہمیں مولا کریم سب کچھ بتا دیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ رب کریم ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا دے۔ دنیا کی مولا کریم دنیا کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنی رضا دے دے، اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت دے دے، اپنے حبیب کے عشق کی دولت دے دے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ دور کر دے، اور گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم ان تمام حاضرین کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔